اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ تفلحون، اس کو پڑھ لو، تمہیں کسی بت کی ضرورت نہیں، اللہ براہ راست پالیں گے۔ اب یہ بات کہاں سے سمجھ میں آئے؟ یہ بات تو آج کے مسلمان کو سمجھ میں نہیں آتی، میں تو سوچتا ہوں 1400 سال پہلے کے کافر کو کہاں سے سمجھ میں آتی ہوگی۔ یہ تو آج کا مسلمان نہیں سمجھ پا رہا، وہ جھوٹ بولے بغیر بیچارہ کام نہیں کر پا رہا، وہ کاروبار میں ڈنڈی مارے بغیر کام نہیں کر پا رہا۔ ہلکا سا ہوا چلتی ہے۔ میں جب نیا تبلیغ کے کام میں لگا نا، نیا تبلیغ کے کام میں لگا، تو ہمارے دوست تھے ڈاکٹر بلند اقبال صاحب، ہیں ابھی بھی بہت اچھے دوست ہیں ہمارے، یار ہیں۔ بڑا عجیب واقعہ ہے، چلو اب ان کا قصہ آیا تو میں سنا دوں۔ بڑا عجیب واقعہ ان کا میرے ساتھ، کہ میں پہلی دفعہ جا کے جب بیٹھا نا ادھر، کیا کہتے ہیں، اجتماع میں جا کے بیٹھا تو اب لوگ ہی لوگ ارد گرد کھڑے ہوئے۔ اب مجھے تو لوگوں نے ٹیلی ویژن پہ گانا گاتے دیکھا تھا، تو لوگ کہ یہ کیا کر رہا ہے ادھر، ٹھیک ہے ہاں۔ تو اب وہ آ کر اب میرے سے کوئی آ کے کچھ پوچھے، اب میں اس لوگوں کے سوالوں سے تنگ آ رہا، مجھے سمجھ میں نہ آئے میں کیا کروں، کہ اتنی دیر میں یہ ڈاکٹر صاحب آ کے میرے سامنے بیٹھ گئے۔ اب میرے سامنے وہ جو جنید غنی میرا دوست تھے، وہ ان کو جنید غنی صاحب لے آئے، ڈاکٹر بلند اقبال صاحب کو بولا، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے، ڈاکٹر صاحب میرے سے بات کر رہے۔ تو اتنے میں ڈاکٹر صاحب نے میرے سے پوچھا، اچھا تو پھر آپ کرتے کیا ہیں؟ ارے میں نے کہا میں کیا بتاؤں، میں کیا کرتا ہوں؟ اب جب میں ان کو بتاؤں گا تو پھر یہ آگے سے کہیں گے استغفر اللہ نعوذ باللہ، پکڑ کے مجھے کوئی ٹکائی نہ دیں ایک آدھ۔ اب میں ڈاکٹر صاحب کی شکل دیکھوں، اتنے میں وہ میرا دوست جنید غنی ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہے، ارے ڈاکٹر صاحب آپ اس کو نہیں پہچانتے؟ یہ وہی تو ہے جس نے دل پاکستان گایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، واہ 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 واہ، مسلمان کی تو شان ہی یہی ہے، جس کام کو کرتا ہے آگے بڑھ جاتا ہے۔ میں نے کہا واہ، میں نے کہا یار یہ بڑا زبردست آدمی، اس سے دوستی کر لو۔ اللہ کی شان۔ تو عزیز دوستو، یہ تو بات سمجھ میں آ نہیں سکتی جب تک اس محنت میں لگیں گے نہیں، جب تک دعوت کے بول بولیں گے نہیں، اللہ کی منشا تو سمجھ میں آ نہیں سکتی۔ اللہ چاہ کیا رہے ہیں؟ اوپر ہی اوپر پوری زندگی گزر جائے گی ایسے کر کے، نیچے اللہ کی منشا جانے بغیر پوری زندگی گزر جائے گی۔ ہاں، اور انسان جیسے میں نے آپ سے کہا بنایا اللہ نے اپنے لیے ہے، ساری کی ساری کائنات کو اللہ نے بنایا میرے لیے اور مجھے بنایا اپنے لیے، ٹھیک ہے۔ میں ان گاڑیوں کے لیے نہیں بنا، یہ گاڑیاں میرے لیے بنی ہیں۔ میں اس موبائل فون کے لیے نہیں بنا، یہ میرے لیے بنا ہے۔ اگر میں انسان اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیں تو یہ تو لوہے کے بھاؤ بکے گا، ایسا ہی ہے، کون خریدے گا اس کو؟ دیکھو نا، جس چیز کو انسان استعمال کرنا چھوڑ دے اس کی قیمت 0/0 ہو جاتی ہے۔ گھر کو چھوڑ دیجئے آپ، گھر ویران ہو جائے گا، بے قیمت ہو جائے گا۔ جو گاڑی چلانا چھوڑی ہم نے وہ بے قیمت ہو جائے گی، لوہے کے بھاؤ بکے گی۔ جس گاڑی کو ہم خریدتے ہیں زیادہ اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے۔ تو کائنات بنی انسان کے لیے، یہ سب کچھ میرے لیے بنا ہے، یہ سورج چاند ستارے میرے لیے ہیں۔ انسان کو نکال دو اس کائنات سے تو یہ کائنات تو بے رنگ ہو جائے گی بالکل۔ اس کائنات کو استعمال کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ جانوروں کو نہیں پتا کائنات کو کیسے استعمال کرنا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ جانوروں کو نہیں پتا، مرغی کو نہیں پتا میں نے بکری کا کیا استعمال کرنا ہے، بکری کو نہیں پتا میں نے مرغی کا کیا استعمال کرنا ہے، گھوڑے کو نہیں پتا اونٹ کا کیا استعمال ہے، اونٹ کو نہیں پتا ہاتھی کا کیا استعمال ہے، کچھ نہیں پتا۔ اس کائنات میں انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے اس کو صرف اتنا ملتا ہے کہ وہ اس پہ زندہ رہے، بس۔ یہی حال کافر کا بھی ہے، کافر کو بھی صرف اتنا ملتا ہے جتنے پہ وہ زندہ رہے، جتنے پہ وہ زندہ رہے۔ اس لیے کئی بار اللہ نے ہمارے نبی کو منع فرمایا، نہیں آپ ان کو دیکھ کر یہ نہ سوچئے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، اور یہ جتنا کچھ بھی ہے یہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ہے۔ باہر سارا یورپ چھان مارا میں نے 6 کانٹیننٹس دیکھ لیے، اللہ کی قسم سچی بات ہے۔ بلکہ میں نے تو یہ بات خود ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ سے سنی، یو کے پتہ نہیں سیکرٹری آف اسٹیٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، اس نے کہا وی آر اونلی 2 paychecks away from bankruptcy۔
2 पे चेक्स अवे हैं हम बैंकरप्सी से, हमारे पास दो दफा तनख्वाह हमें महीने की ना मिले, हमारी छुट्टी है। ये कायनात मेरे लिए है और मैं अल्लाह के लिए हूं। यहां जिंदगी बनती नहीं है, बनाई जाती है। अल्लाह बनाते हैं जिंदगी, जिसको हम हयातुन तय्यबा कहते हैं। यहां कोई अपनी जिंदगी नहीं बना सकता। क्यों? ये कायनात, ये दुनिया जिंदगी बनाने के लिए है नहीं। देखो, जिंदगी बनाने के लिए क्या क्या कुछ किन किन चीजों की जरूरत है। पैसा हो, माल हो, घर हो, लोग हो, चीजें हो, और इन्हीं की अल्लाह तरदीद कर देते हैं, इन्हीं की तरदीद कर देते हैं अल्लाह। जो चीजें मुझे कामयाबी की नजर आ रही हैं, तो बनाने वाला उन्हीं की तरदीद कर रहा है। या अल्लाह, तो फिर क्या करूं? इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया, जानते भी हो, ये जानते भी हो, ये दुनिया की जिंदगी लाइबुं व लहवुं व ज़ीनतुं व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकासुरुन फ़िल अम्वाल वल औलाद। यानी जो चीजें मेरी जरूरत की हैं, जिन चीजों को मैं अच्छा समझता हूं, जिन चीजों के लिए मैं अपनी जिंदगी का सारा टाइम लगा रहा हूं, अल्लाह पाक उनको कह रहे हैं अमी है बस ये सब कुछ खेल कूद है ये। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुं व लहव। जब छोटे होते हो तो तुम सारा वक्त खेल कूद में लगे रहते हो, हाँ, वज़ीनतुं व तफ़ाख़ुरुन। और जब जरा से बड़े होते हो, हाँ, फिर लोगों को दिखाते हो, अपनी जीनत दिखाते हो। हाँ जी, ये देखो जी, मेरी गाड़ी देखो, मेरा घर देखो। और जब बड़ी उम्र हो जाती है, वतकासुरुन फिल अम्वाल, यकीन मानो बूढ़ा आदमी अगर उसको दीन जिंदगी से निकल जाए, वो इंतहाई खतरनाक हो जाता है। बुढ़ापे के अंदर भी वो क्या कहता है, मेरा दोस्त मुझे बता रहा कि मेरे अब्बा की उम्र 75 साल हो गई, क्या कह रहे हैं कि मुझे बाथरूम में इटालियन टाइल्स चाहिए। ये चीज मरती नहीं है बुढ़ापे में जाकर, हाँ, बुढ़ापे में भी नहीं जाके मरती ये चीज। बुढ़ापे में जब आदमी पहुंचता है, हाँ, तो जवानी में क्या दिखाता है, मेरी गाड़ी देखो, मेरा घर देखो, मेरा बिजनेस देखो, अल्लाह फरमा रहे हैं। और फिर बुढ़ापे में जाकर कहता है ओ मेरी दौलत देखो, मेरे बेटे देखो, मेरे बच्चे देखो, मेरा ये देखो, मेरा वो देखो। कमसल गैसिन आजबल कुफ्फार नबातुहु सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रन सुम्मा यकूनु हुतामा। अल्लाह फरमा रहे हैं, ये जो चीजें तुम्हें पसंद आ रही हैं, तुम्हें इसकी हकीकत पता है क्या है? इसकी हकीकत क्या है? इसकी हकीकत ये है, सुनो, कि जैसे एक खेत है ना, उसमें जमीन का टुकड़ा है, उसमें खेत खलियान हरा भरा तुम्हें नजर आ रहा है, लेकिन वो जो नीचे से उसकी जड़ पीली हो रही है वो तुम नहीं देख रहे। वो जो नीचे से उसकी जड़ पीली हो रही है वो तुम नहीं देख रहे। हाँ, अभी देखना, अभी जड़ पीली हुई है, अभी पूरी की पूरी टहनी पीली हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, फिर हवा के झोंके चलेंगे जो इस पूरे के पूरे खेत को उड़ा के ऐसे ले जाएंगे, जमीन ऐसे सपाट हो जाएगी जैसे बीज बोने से पहले थी। ये हकीकत है तेरी इस दुनिया की जिस पर तू फख्र कर रहा है। तो अब मैं क्या करूं या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? सारी दुनिया तो ये कह रही है, जिसके पास माल है, जिसके पास दौलत है, जिसके पास शोहरत है, या अल्लाह सारी दुनिया तो ये कह रही है कि ये एक कामयाब इंसान है। सारी दुनिया मुझे ये कह रही है ये कामयाब इंसान है। आप कह रहे हैं कि ये सब बेकार है, तो फिर क्या करना है मैंने? फिर कामयाब कौन है? तो जवाब आता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। यार ये तो सुनी नहीं मैंने बात। अगर ये मुझे कोई ना आकर बताता, ये बात तो मैंने सुनी, अगर मैंने कुरान ना पढ़ा होता तो इसका तो मुझे पता ही ना चलता। अगर मुझे मेरे नबी ने ना बताया होता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। कामयाब ये नहीं है जिनके पास ये सब कुछ है। ओहो, इसकी तो अल्लाह मजम्मत फरमा रहे हैं। कामयाब वो है जो जहन्नुम से बच के जन्नत में चला जाए। तो ये जंग तो आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से चल रही है। माशरा एक बात करता है और नबी एक बात करते हैं। माशरा कुछ कहता है, सुन्नत कुछ कहती है। ये मुआशरे की और सुन्नत की जंग अजल से चल रही है मेरे दोस्तों। ये आज का किस्सा नहीं है कि
آج ہم بدقسمتی سے علماء پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ آج کا واقعہ نہیں ہے، اور یہ تو قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے جو ہماری رہنمائی کریں گے. اطمینان چاہیے تو تمہیں مجھ سے تعلق بنانا پڑے گا، سے یاری لگانی پڑے گی. مولانا کی یہ بات سن کر میں تو پہلے ہی پریشان تھا، 3 دن سے بیان سن رہا تھا، میں تو دھاڑے مار کے رونا شروع ہو گیا. روتا رہا بڑے دیر تک. پھر جب مجھے تھوڑا سا چین آیا تو میں نے کہا مولوی صاحب اس کا مطلب کیا ہے، میری پوری زندگی برباد ہو گئی؟ تو فرمایا نہیں، بالکل بھی نہیں، کہ یہ معاملہ تم دنیا والوں سے تھوڑی کر رہے ہو، یہ معاملہ تم تو اللہ سے کر رہے ہو. اور اللہ کے ہاں معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاں معاملہ کیا ہے کہ ابھی انسان اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کا ارادہ ہی کر رہا ہوتا ہے، دل میں ابھی خیال ہی آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اگلے پچھلے معاف کر دیتے ہیں سارے. پھر مجھے فرمایا، یہ مجھے پھر بات سنائی، حدیث قدسی سنائی کہ میرے بندے، تو یہ زمین و آسمان سارے کے سارے اگر اپنے گناہوں سے بھر دے، جو کہ تو بھر نہیں سکتا، اگر تمام جن و انس بھی مل جائیں تو بھر نہیں سکتا، لیکن اگر تو نے ایسا کر بھی دیا، ایک مرتبہ اگر تو نے کہا اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو نہ صرف یہ کہ ہم تمہیں معاف کر دیں گے، بلکہ تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے تم نے ان گناہوں کو کیا ہی نہیں. میں تو بے یقینی کی حالت میں مولانا کو دیکھنے لگا. میں نے کہا مولوی صاحب واقعی؟ کہا ہاں. پھر پوچھنے لگے کیا ارادہ ہے؟ اب میرا ارادہ میوزک چھوڑنے کا تو نہیں تھا کہ میں نے کہا ادھر آؤ، وہ کیا کہ نمازیں بخشوانے آئے، کیا روزے گلے پڑ گئے؟ ہاں جی، میرا تو کوئی پروگرام نہیں تھا میوزک چھوڑنے کا، لیکن گناہ بھی بخشوانے تھے. تو پھر مجھے کہنے لگے توبہ کرو گے؟ میں نے کہا مولوی صاحب کس چیز سے؟ کہا اپنی اس پچھلی زندگی سے. میں سوچ میں پڑ گیا. اچھا، میں نے کہا جی میں توبہ کرتا ہوں. میں نے توبہ کی، یا اللہ میوزک چھوڑنے کا تو میرا کوئی موڈ نہیں، یہ مولوی بھی اللہ جانے کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اگر تجھے اس سے کوئی میرے لیے بہتر زندگی نظر آتی ہے تو تو مجھے اس زندگی پہ لگا دے کہ واقعی میں چاہتا ہوں کہ تجھے راضی کر سکوں، تجھے خوش کر سکوں. اے اللہ پچھلی پوری زندگی پر توبہ کرتا ہوں، اگلی زندگی تیرے حکموں پر چلنے کی کوشش کروں گا. اگر تو واقعی ایسا ہے جیسا یہ مولوی صاحب فرما رہے ہیں تو تو مجھے معاف کر دے. تو میں نے کہا توبہ کر. مولوی صاحب نے کہا اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی بہت ہلکا. پھر میں نے کہا لیکن مولوی صاحب بات تو یہ ہے کہ اگر میرے پچھلے سارے معاف ہو گئے اور اس پر اللہ نے اگر جنت دی تو میری تو بہت ہی بڑی جنت ہوگی، آپ سے بھی بڑی. تو فرمانے لگے نہیں بیٹا اتنی جلدی نہ کرو، تمہیں وصول تو ہم ہی نے کیا ہے، جو تجھے ملے گا اس سے تو بڑا ہمیں ملے گا ہی ملے گا. ہاں، لیکن میں نے کہا مولوی صاحب، اور بہنیں اس بات کی تصدیق کریں گی، موسیقی تو روح کی غذا ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ سیالکوٹ کی خواتین یقین کرو پورے ملک کی پہلی بہنیں ہیں جو کہہ رہی ہیں نہیں. ورنہ اگر کسی نے نہیں بولا تو چپ ضرور رہی ہیں. سارے مردوں نے بولا ہے موسیقی روح کی غذا نہیں ہے. موسیقی روح کی غذا ہے جی. یہ دیکھو اب آواز آئی ہے، اب ایسا لگ رہا ہے کوئی بیٹھ کے سن رہا ہے جی. موسیقی روح کی غذا ہے جی. شاباش، اللہ آپ لوگوں کو اس پر چلا دے. اللہ رب العزت آپ کے موبائلوں میں جتنے بھی گانے ہیں سب اڑا دے اسی وقت. گھروں میں جتنی کیسٹیں ہیں سب ٹوٹ جائیں. اللہ کرے ساری جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.